ان کا نام تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ. انہوں نے قتل کیا تھا جنگ بدر میں حارث نامی کافر کو. ان کے بیٹوں نے انہیں خریدا سفر اشور حرم میں سے. انہوں نے جلد بازی نہیں کی، انہوں نے کہا اشور حرم گزریں گے پھر ہم انہیں قتل کریں گے. محرم گزر گیا. بعض روایات میں یہ واقعہ محرم میں ہوا، بعض روایات میں آتا ہے یہ واقعہ سفر میں ہوا. اگر محرم میں ہوا تو محرم گزرا. حضرت خبیب کی موت اور پھانسی قریب تھی. حارث کے گھر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. حارث کی ایک بیٹی کا نام زینب تھا، اسے استرا مانگا اپنی صفائی کے لیے. اس لیے مستحب ہے موت سے پہلے ضروری صفائی بھی کی جائے، بال وال بھی ٹھیک کیے جائے. استرا مانگا، انہوں نے استرا دے دیا. کام میں لگ گئی. اچانک خیال آیا، جا کے جھانک کے دیکھا تو اس کا ایک بیٹا سزائے موت کے اس قیدی کی گود میں بیٹھا ہے. اس کے پسینے چھوٹ گئے. اس کو تو ہم قتل کرنے والے ہیں، استرا بھی ہاتھ میں ہے، میرا بیٹا بھی اسی کے پاس ہے. حضرت خبیب نے دیکھا تو دیکھ کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں اس بچے کو بے قصور قتل نہیں کروں گا. زینب کہتی ہے واللہ ما رأیت اسیرا قط، کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے کوئی قیدی ان سے بہتر، ان سے زیادہ نیک آج تک نہیں دیکھا. واللہ ما رأیت اسیرا قط خیر من خبیب، خبیب سے اچھا قیدی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. کیوں؟ لقد رأیتہ یأکل من قطفۃ عنب وما بمکۃ یومئذ ثمرۃ. یہ جب جیل میں تھا، سزائے موت کی کوٹھڑی میں تھا، کال کوٹھڑی میں تھا، میں نے اس کو دیکھا انگور کا گچھا اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ انگور کھا رہا ہے، حالانکہ مکہ میں اس وقت ایک انگور بھی نہیں تھا، نہ انگور کا موسم تھا. اللہ اسے غیبانہ رزق دے رہے تھے. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بے موسم پھل دیے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حضرت زکریا حضرت مریم کو کمرے میں بند کر کے کنڈی تالا لگا کے چلے جاتے، واپس آتے تو ان کے پاس پھل پڑے ہوتے. وجد عندہا رزقا، رزق ہوتا. زکریا پوچھتے یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو جواب دیتی قالت من عند اللہ، یہ مجھے اللہ نے دیا. یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، یہ حضور کے صحابی کی کرامت ہے. وہاں بھی بے موسم پھل آ رہے ہیں، یہاں بھی بے موسم پھل آ رہے ہیں. واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، خبیب سے اچھا قیدی میں نے نہیں دیکھا. اس لیے لقد رأیتہ یاکل من قطیفۃ عنب وما بمکۃ یومئذ ثمرۃ، مکہ میں کوئی پھل بھی نہیں تھا. وإنہ لموثق فی الحدید، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، زنجیروں میں بندھا ہوا تھا. وما کان الا رزق رزقہ اللہ، یہ دشمن خاتون کہہ رہی ہے یہ اللہ کا رزق تھا جو اللہ خبیب کو کھلا رہے تھے، اللہ خبیب کو دے رہے تھے. اللہ اکبر. پھر وہ شہادت سے قبل، پھانسی سے قبل انہوں نے ایک دعا کی.
اور وہ دعا کیا کی؟ اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا۔ اللہم احصہم عددا، یا اللہ ان کو تو گن گن کے رکھ، واقتلہم بددا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ولا تبق منہم احدا، ان کافروں میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑنا۔ اور پھر سولی پہ چڑھے، اور چڑھتے ہوئے تاریخی شعر پڑھے، بخاری میں بھی شعر ہیں یہ، لست ابالی حین اقتل مسلما، لست ابالی حین اقتل مسلما فی ای جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی شلو اوصال ممزعی۔ کیا عجیب شعر ہے، لست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں کلمہ پڑھتے ہوئے قتل ہو رہا ہوں، میں اسلام کی حالت میں شہید ہو رہا ہوں، تو مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں، میں نہیں ڈرتا موت شوت سے۔ لست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں کلمہ پڑھتے ہوئے قتل ہو رہا ہوں، فی ای جنب کان للہ مسرعی، کس پہلو میں مجھے لٹا کر یہ قتل کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِن يَشَاءُ يُبَارِكْ لست ابالی حین اقتل مسلما فی ای جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ۔ کوئی قتل ہوتا ہے عشق و محبت میں، کوئی چوری اور ڈکیٹی میں، کوئی عصبیتوں میں، کوئی خاندانی جھگڑوں میں، کوئی تعصبات میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں اللہ کے لیے قتل ہو رہا ہوں۔ وذالک فی ذات الالہ، میرا قتل اللہ کی ذات کی خاطر ہے۔ وَإِن يَشَاءُ يُبَارِكْ عَلَى شِلْوِ أَوْصَالٍ مُمَزَّعِي، اگر اللہ چاہے تو میرے جسم کے کٹے ہوئے ایک ایک ٹکڑے پر برکت ڈال دے۔ یہ کہا اور تختہ دار پہ چڑھ گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، 10 صحابہ کا قافلہ 10 کے 10 شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد ہے نا، اس قافلے کے امیر تھے، انہوں نے بھی دعا کی تھی، اللہم انی احمی لک اليوم دینک، یا اللہ میں آج تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں، حفاظت کر رہا ہوں، فاحم عنی لحمی، میرے گوشت کی تو حفاظت کرنا۔ مکہ کے ایک کافر کو انہوں نے بھی قتل کیا تھا، اس کے وارثوں نے قسم کھائی تھی، اس کے بیٹے نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب نہیں پی لوں گا میں باز نہیں آؤں گا، قسم کھا لی تھی۔ اس کو عاصم کی کھوپڑی کی ضرورت تھی، عاصم وہاں ٹیلے پہ شہید ہو گئے، 2 دعائیں کر کے شہید ہوئے۔ ایک دعا حضور کو اطلاع کر دینا میرا اللہ نے کر دی اطلاع۔ دوسری دعا، یا اللہ میری لاش کی حفاظت کرنا، میں تیری دین کی حفاظت کر رہا ہوں۔ قبیلے کے لوگ گئے تاکہ گردن کاٹ کے لائیں، مکہ میں آ کے بیچیں، موٹی رقم بنائیں، پیسے کمائیں۔ وہ گئے، لاش موجود تھی، قافلہ گیا، لشکر گیا، وہاں پہنچے، اللہ نے شہد کی اللہ نے بھیڑوں کا ایک چھتا بھیج دیا، بھیڑ آ گئے لاش کے اوپر، یہ قریب ہونے لگے، وہ کاٹنے لگے، یہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے کہ چلو شام کو تو یہ واپس چلے جائیں گے، شام کو گردن کاٹ لیں گے۔ واپس چلے گئے، ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے، شام ہوئی، بھیڑ گئے، اللہ نے بارش بھیجی، سیلاب بھیج دیا، بارش بھیجی، سیلاب بھیج دیا،
اور حضرت عاصم کی لاش کو یہ سیلاب بہا کر لے گیا، ان کے کافروں کی کوشش کے باوجود حضرت عاصم کی لاش ان کے ہتھے نہ چڑھی۔ ادھر حضرت خبیب تختہ دار پہ لٹکے ہوئے، پھانسی پہ کھڑے ہوئے، پھندے پہ چڑھے ہوئے، اللہ اکبر، پھانسی کے پھندے پہ لٹکے ہوئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 40 دن تک یہ لاش لٹکی رہی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی پھانسی کے پھندے پر۔ یہ قربانیاں ہیں نبی کے صحابہ کی دین کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے مدینے سے بھیجا 2 صحابہ کو، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، حضرت زبیر اور حضرت مقداد آئے۔ آگے مشرکین کا پہرا تھا، 40 بندے چھپ کے بیٹھے تھے، لاش نہیں اتارنے دیں گے۔ حضرت زبیر اور حضرت مقداد وہیں چھپ گئے۔ یہ شام کو ان کی توجہ دوسرے کاموں کی طرف ہوئی، انہوں نے لاش اتاری، لاش اتار کے گھوڑے پہ رکھی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ اب جب ان کی توجہ ہوئی تو دیکھا حضرت خبیب کی لاش تختہ دار پر نہیں ہے۔ دوڑے، دوڑتے 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 حضرت زبیر اور مقداد تک پہنچ گئے، گھوڑے تک پہنچ گئے، لاش چھیننے کی کوشش کی۔ حضرت زبیر نے لاش کو نیچے اتارا، بس نیچے اتارا، زمین پھٹی، لاش اندر چلی گئی۔ اللہ نے عاصم کی لاش کی بھی حفاظت کی، خبیب جیسے مجاہد کی لاش کی بھی حفاظت کی۔ شہادت کا مرتبہ عطا کیا، اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن لاشوں کی حفاظت کی۔ اللہ نے دعائیں قبول کی، اپنے ان مجاہدین کی، اپنے ان صحابہ کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی صحابہ والا ایمان عطا فرمائے۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني